کہتے جی کہ ولی بننے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ میرا بھائی پہلی بات تو یاد رکھو کہ ہر مومن ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کے دوست ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ باقی یہ ہے کہ جتنا آدمی رزق حلال اور صدق مقال پہ زور دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ سے زیادہ ولایت کا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ سب سے اہم چیز ہے رزق حلال اور صدق مقال، اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ آدمی اگر حضور کی امت کے لیے دعائیں مانگتا رہے کہ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ولی بناتے ہیں۔ میرا بھائی، مدینے کی مٹی شفا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ صرف ایک خاص وادی کی مٹی شفا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، پورے مدینے کی مٹی شفا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قاضی عیاض نے اپنی کتاب میں رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر تم مدینہ منورہ آؤ، ہوا چل رہی ہو اور مٹی اڑ رہی ہو، تو اس کو اپنے بدن پہ اور اپنے چہرے پہ آنے دینا، کیونکہ غبار المدینہ شفاء من البرص والجذام، مدینہ کا غبار اور مٹی جو ہے جس کے چہرے پہ آئے گی، اللہ اس کو برص اور کوڑ کی بیماری سے محفوظ رکھے گی۔ تو اس وجہ سے علماء نے کہا کہ شفا ہے۔ اور دوسری جو صحیح حدیث ہے، جب صحابہ سارے بیمار ہو گئے مکے سے آنے کے بعد، تو حضور نے ان کو تعلیم دی کہ اپنی یہ انگلی جو ہے اس کو لب پہ رکھو، اور پھر اس کو مدینے کی مٹی پہ رکھو، اور پھر اس کے بعد کہو بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعضنا اللہ یشفی سقیمنا، اور اس کو چاٹ لو۔ تو جب صحابہ نے کیا تو سب کو شفا ہو گئی۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ شفا ہے۔ مدینے کی کھجور بھی شفا ہے، عجوا بھی شفا ہے۔ باقی لے جانے کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، لیکن کوئی اگر اسی نیت سے لے جائے انشاءاللہ تو اللہ ان کے لیے بھی شفا کا ذریعہ بنائیں گے۔ میرے دوست کے والد جو ہیں وہ سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو یہ آیت اگر 100 دفعہ روزانہ پڑھا کرے تو اللہ اس کو دمے کی اور سانس کی بیماریوں سے بچا لیں گے۔ کہتے تھے کہ پاکستان میں رمضان میں ختم قرآن پر لوگ بریانی وغیرہ پکا کے تقسیم کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے بھائی، خوشی ہے ختم قرآن کی، اس میں ایسی بہرحال ضروری بھی نہیں اور منع بھی نہیں۔ میرے داماد کی کرائے کی دکان ہے، مالک زبردستی خالی کروانا چاہتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا کرو، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کم از کم 500 دفعہ روز پڑھ کے دعا کرتے رہو۔ میرے بیٹے نے اچھی تعلیم حاصل کی، بے روزگار ہے، اللہ اس کی مشکل ہے بھئی، جب بھی مشکل ہو نا، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میں اپنے سینے کے پیٹ کے بال صاف کرتا ہوں، چونکہ میں باڈی بلڈنگ کرتا ہوں، تو کوئی بات نہیں، جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ نبی کا معنی غیب جاننے والا تو نہیں ہے، خبر دینے والا۔ تو اللہ اگر ان کو بتاتے ہیں تو وہ خبر دیتے ہیں۔ نبی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ غیب جاننے والا۔
اگر نبی غیب جانتے تو پھر نفی تو نہ کرتے نا قرآن میں کہ لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ نہاتے ہوئے کپڑے بدن پہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر نہانے سے پہلے آپ نے وضو کیا پھر غسل کیا تو وضو ہو گیا۔ انٹرنیٹ پر جو پیغمبروں کی ویڈیو اور قبریں دکھاتے ہیں بالکل ناجائز ہے اور بالکل جھوٹ ہے۔ موبائل کے ذریعے آن لائن خرید و فروخت جائز ہے۔ اگر ایک شخص جہاد کے لیے گیا، دشمنوں نے گرفتار کر لیا، اب ان کے عذاب سے بچنے کے لیے خودکشی کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہوا۔ خودکشی حرام موت ہے، وہ اپنی شہادت کو حرام موت میں بدلنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک جو ہے موبائل میں لوڈ کر کے سن سکتے ہیں، پڑھ سے، ہاں جی جائز ہے۔ اگر کوئی مسلمان انگلینڈ میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھوائے تو بالکل کافر ہو جائے گا۔